بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں موجود ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، اور میرے ساتھ معظم بٹ صاحب موجود ہیں، عدیل بٹ صاحب موجود ہیں، شاہ فیصل صاحب موجود ہیں، اور آج میں 9-10 مہینے کی روپوشی کے بعد اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اور پشاور میں ILF کے وکلاء نے، ان کی ٹیم نے، ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے، ہماری سپورٹ کی ہے، اور میں بالکل مانگے دول یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر رول آف لاء کے زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اب ہم مظلوموں کی پناہ گاہ بن چکی ہے۔ جو انصاف ہمیں پنجاب میں، بلوچستان میں یا سندھ میں نہیں مل رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ پشاور کی طرف آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں لوگوں کی ویلیوز کتنی مضبوط ہیں اور لوگ انصاف مہیا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں KPK کے دوستوں کا، خصوصاً اپنی ILF کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ بس یہ جو 9-10 مہینے کی روپوشی تھی، جس میں ہم نے جارحیت کا، بربریت کا، ظلم کا، تشدد کا سامنا کیا ہے، اپنے کاروبار تباہ کروا لیے ہیں، اپنے فیملی سے نہیں ملے ہیں، اپنے بچوں سے دور ہوئے ہیں، اپنے دوستوں سے دور ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پورا الیکشن میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکا۔ میں نے الیکشن جیتا ہے 1.25 لاکھ سے اوپر کی لیڈ سے، اور میں اپنے حلقے میں کیمپین نہیں کر سکا۔ مجھے کیمپین کی اجازت نہیں تھی، ووٹ مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو ووٹ چور ہیں، جو مینڈیٹ کے چور ہیں، یہ جلسے بھی کر رہے تھے، ریلیاں بھی کر رہے تھے، مگر ہم کیمپین نہیں کر سکے، ووٹ نہیں مانگ سکے۔ مگر اس کے باوجود آپ لوگوں کا، عوام کا جذبہ دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں، ان کی خان سے محبت دیکھیں، اور کاز سے کمٹمنٹ دیکھیں کہ امیدوار کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے ہمیں 1.25 لاکھ کی لیڈ سے MN بنایا ہے۔ اگر یہ پیغام کافی نہیں ہے میرے PDM کے دوستوں کے لیے، یا جو مینڈیٹ چور ہیں ان کے لیے، تو اگلا پیغام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب آپ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھیں گے، آپ لیجیٹمیٹ نہیں ہوں گے، آپ کی رٹ نہیں ہوگی، آپ اپنی رٹ کو انفورس نہیں کر سکیں گے، کوئی آپ کو نہیں مانے گا کہ آپ لیجیٹمیٹ حکمران ہیں۔ اور الٹیمیٹلی مجھے یہ سیٹ اپ جو ہے وہ چند ماہ یا 1 سال سے زیادہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوبارہ یہی کھیل، یہی تماشا، نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکیں گے، نہ یہ اکانومی کنٹرول کر سکیں گے، نہ یہ جو باقی صورتحال مہنگائی کی وجہ سے جو باقی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی، یہ اس کو کنٹرول نہیں، اس قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ حقیقی نمائندوں سے اقتدار چوری کرنے والے مینڈیٹ چور جو ہیں، ان کے لیے صرف اتنا سا پیغام ہے، بس چند دن موج کر لو جتنی کرنی ہے چوری کے ووٹوں پہ، اس کے بعد عوام تمہارا محاسبہ کرے گی، اور وہ ایسا سخت کرے گی کہ کبھی پھر جہاں سے آتے ہو الیکشن لڑنے کے لیے ہمیشہ کے لیے وہیں چلے جاؤ گے۔ تھینک یو جی۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے 9-10 مہینے بعد آج منظر عام پہ آئے ہیں؟ کہاں تھے اتنا عرصہ، کیسے گزارا اتنا عرصہ؟ باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، آپ کے صوبے کے مہمان تھے۔ میں نے تو کہا کہ آپ کے صوبے نے مہمان نوازی کی روایت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے۔ جنہیں پناہ پاکستان میں کہیں نہیں ملی، وہاں KPK کے غیور اور خوددار اور جانباز لوگوں نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے۔ کبھی ایک ضلع، کبھی دوسرا ضلع، کبھی تیسرا ضلع، مگر وہ محبت جو آپ لوگوں نے دی ہے، ہم اس کا جو ہے وہ احسان ہم آپ کا کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ آپ کا مطلب ہے کہ لاہور کی جو جوڈیشری ہے اور سندھ کے اور بلوچستان کے، وہ مطلب اس پہ آپ کا ووٹرس نہیں ہے؟ میں مشکل سے باہر آیا ہوں 9-10 مہینے بعد، آپ مجھے کون سے رولے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میں نے بالکل بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جو انصاف کے رہنما اصول ہیں اور جو انصاف کے لیے کمٹمنٹ ہے جوڈیشری کی KP میں، وہ ان میچیبل ہے کسی اور کے ساتھ۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے اسمبلی کا؟ کیونکہ یہ جو پریشرز ہیں نا، جو وہاں ہیں وہ یہاں بھی ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ کون اس پریشر کو برداشت کر کے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، دیکھنا تو یہ ہے۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے اسمبلی کا اجلاس اگر اسے کہہ رہی ہے کہ نہیں بلایا جا رہا، ابھی تک صدر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، اجلاس بلانے کے لیے لیٹ کیا جا رہا ہے، 25 فروری تک جو تاریخ ہے اجلاس بلانے کی، تو کہہ رہے ہیں صدر کے اوپر جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے اجلاس کب؟ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صدر پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کریں گے، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ جتنے مقدمے ہمارے باقی دوستوں پہ پورے پاکستان میں درج کیے ہیں، جن کی ہزاروں سے میں تعداد ہے، کیا وہ ہمارے لوگوں کا کمٹمنٹ، جذبہ توڑ سکے ہیں؟ کیا ولولہ ہلا سکے ہیں؟ کیا الیکشن میں آپ کو
الیکشن ڈے پہ نظر نہیں آیا کہ یہ جو پرچے ہیں، جو کیسز ہیں، جو وکٹمائزیشن ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، یہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے اور پڑ گئی آپ کے گلے، آپ کو چوری کرنی پڑی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مرضی آرٹیکل لگا لیں آپ، سچ اور حق جو ہے وہ سچ اور حق ہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا کسی کیس سے۔ سر یہ بتائیے کہ جو حکومت بن رہی ہے پاکستان یعنی مینڈیٹ کسی کے پاس بھی میجارٹی نہیں تھی، واضح نہیں تھی، لیکن پھر بھی حکومت بن گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت چلی گئی اب ایک جیسے سرکار نے مختلف اور خود بھی رہ چکے ہیں ایک بار، کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں نہیں دیکھتا کہ حکومت زیادہ عرصہ چل سکے گی۔ ایک ایسی حکومت جس کے پچھلے 16 مہینے کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، مجھے آپ یہ بتائیں جو پرائم منسٹر پچھلے 16 مہینے میں کچھ نہیں کر سکے، یہ جو بیچ میں الیکشن کا ٹائم آیا ہے اس میں کون سی گدر سنگھی آ گئی؟ کوئی چیز تبدیل ہو گئی، کوئی موسم تبدیل ہو گیا، یا کوئی پیسوں کی بارش شروع ہو گئی ہے، یا کوئی ان کی جو مینیجریل سکلز ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، وہی ٹیم ہے۔ نکمے کل بھی نکمے تھے، نکمے آج بھی نکمے ہیں۔ سوری، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت سے متعلق تو اس میں کہ کیا صورتحال بنے گی اگر فیصلہ کراتا ہے، قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ بٹ صاحب بتائیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی کنڈکٹر یہاں وزیر اعلیٰ ہو رہے ہیں، تو وہ سنی اتحاد کونسل میں ہو کے یہاں پر وزیر اعلیٰ بنیادی طور پہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو ڈکلیئرڈ امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے الیکشن جیتا ہے۔ عوام نے عمران خان بانی چیئرمین جو ہیں ان کے مقرر کردہ امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ باقی سنی تحریک جو ہے ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہے، اور یہ ارینجمنٹ پارلیمانی جو نظام ہے اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہے۔ جہاں تک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے وہاں پہ جو ایجنڈا ہے، پروگرام ہے، ویژن ہے، وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں پارلیمانی نظام میں بھی وہ اپنا کردار لافلی ادا کر سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے اس سمبل کے تحت الیکشن نہیں لڑے ہوئے، اور یہاں پہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی وہ بھرپور حصہ لے سکتے ہیں۔ سو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے۔ اور سنی اتحاد کونسل جو ہے، سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کی پرانی اتحادیہ اپنے ذہن میں رکھی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ اس وقت میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کے دوستوں کی ضرورت تھی، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ کے لیے۔ لیڈر بھی خان، پارٹی بھی خان کی، ایجنڈا بھی خان کا، اور انشاءاللہ تعالی ویژن بھی خان کا ہوگا، اور جیت بھی خان کی ہوگی۔ سر پنجاب میں تو موسم بدل رہا ہے، لیکن پنجاب کا سی ایم تو مریم نواز بنے، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ مینڈیٹ چوری کرنے سے اگر آپ چیف منسٹر بن بھی جائیں تو وہ آپ لیجیٹیمیٹ چیف منسٹر نہیں ہے، آپ کی کوئی ریٹ نہیں ہوگی۔ آپ جب چلیں گے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے کوئی بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کے لیے یا کوئی نون لیگ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے جتنی کہ 16 مہینے کی وزارت عظمیٰ شہباز شریف کے لیے تھی، یہ پنجاب کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مریم نواز صاحب آپ چیف منسٹر بن گئے۔